دنیا میں کوئی تعلیم یافتہ ایسا نہ ہوگا جس نے عرب کا نام نہ سنا ہو۔ عرب ایک بڑا ریگستانی ملک ہے جو ایشیا کی مغربی سرحد پر واقع ہے اور جس کے ساحل پر بحر احمر لہریں مار رہا ہے۔ اسی ملک سے 7ویں صدی عیسوی شروع ہونے کے بعد ایک انقلاب کی لہر اٹھی جس کا نام ہے اسلام۔ اس انقلاب کے بانی حضرت محمد ابن عبداللہ تھے، جنہوں نے اپنی پیغمبری کا اعلان کرتے ہوئے دنیا کو کامل توحید کا پیغام پہنچایا اور بت پرستی، اقتدار پرستی، سرمایہ پرستی، غرض کہ غیر اللہ کی ہر طرح کی پرستش سے مخالفت کی۔ اس سے ان لوگوں کو مخاصمت پیدا ہو گئی جن کے اقتدار کو اس تعلیم سے نقصان پہنچتا تھا۔ انہوں نے اس انقلاب کو روکنے کی کوشش کی اور ان کے ہاتھوں پیغمبر کو بڑی تکلیفیں اٹھانا پڑیں۔ اس مخالفت میں بنی امیہ پیش تھے، اس لیے کہ اگرچہ پیغمبر اسلام کی تعلیم براہ راست کسی خاندان کی بلندی اور کسی خاندان کی پستی کی حمایت نہیں کرتی تھی، مگر آپ کے تعلیم میں بلندی اور عزت کا جو معیار قرار دیا گیا تھا وہ صرف کردار کی خوبی، فرائض انسان کی بجاوری تھی۔ اس معیار پر بنی امیہ کے اکثر افراد پورے نہ اترتے تھے۔ چنانچہ امیہ کے پوتے ابو سفیان بن حرب نے اسلام کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کیا۔ عرب کے ہر دھرم اور جاہل بت پرست اس علم کے نیچے جمع ہو گئے اور حضرت محمد مصطفیٰ کو ستانے اور تبلیغ اسلام میں روڑے اٹکانے لگے۔ پہلے تو آپ مصیبتیں اور سختیاں جھیلتے رہے، مگر جب ان لوگوں نے ایکا کر کے آپ کو قتل کر دینے کا فیصلہ کر لیا تو مجبوراً آپ اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر مدینے میں جا بسے، جہاں کے لوگوں نے آپ کی تعلیم کو قبول کیا تھا اور پہلے سے آپ کی نصرت کا وعدہ کر چکے تھے۔ اسی واقعے کو ہجرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اسی سے مسلمانوں کے سن ہجری کی ابتدا ہوئی ہے۔ دشمنوں نے ہجرت کے بعد بھی آپ کو چین سے بیٹھنے نہ دیا اور کئی مرتبہ چڑھائی کر کے آپ کو قتل کرنے آئے۔ مجبوراً آپ کو کئی لڑائیاں لڑنا پڑیں، جن میں بدر، احد اور احزاب بہت مشہور ہیں، مگر ان تمام لڑائیوں میں ابو سفیان کو ہر مرتبہ شکست ہوئی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامیوں کی تعداد اور ان کی طاقت برابر بڑھتی رہی۔ آخر بنی امیہ کی قوت بالکل ٹوٹ گئی اور اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے انہوں نے بھی قبول اسلام کی نقاب ڈال لی، مگر موقع کے منتظر رہے کہ اسلام کی طاقت کچھ بھی کمزور ہو تو انہیں اپنے گئے ہوئے اقتدار کو واپس لانے کا موقع ملے۔ حضرت محمد مصطفیٰ کی زندگی میں ان کی اس آرزو کے پورا ہونے کا کوئی امکان نہ تھا، مگر اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضرت کی وفات ہو گئی اور مسلمانوں کے نظام میں ابتری پیدا ہو گئی۔ سلطنت وقت کے دنیاوی مصالح نے بنی امیہ کو شام میں اپنی حکومت قائم کر لینے کا موقع دے دیا، جو شروع میں صرف ایک صوبہ دار یا گورنر کی حیثیت سے تھی، مگر رفتہ رفتہ اس کے اقتدار اور قوت میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ آخر میں اس نے خود مختار سلطنت کی حیثیت حاصل کر لی۔ ان لوگوں نے شام کے ملک میں اپنا قبضہ جماتے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رائج کیے ہوئے طریقوں اور اسلام کی پھیلائی ہوئی مساوات کو مٹانا شروع کر دیا، اور آخر میں تو یہ حالت ہوئی کہ قرآنی احکام کی علانیہ مخالفت ہونے لگی۔ حضرت رسول کے حقیقی جانشین جو اسلامی تمدن و تہذیب کے محافظ تھے اور اس کو کسی طرح برداشت نہ کر سکتے تھے، جب علی ابن ابی طالب جو رسول کے چچا زاد بھائی، ان کی آواز پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے اور شروع سے آخر تک اسلام کی اشاعت میں ان کے دست و بازو تھے، مسلمانوں کے تخت حکومت پر آئے تو انہیں حکومت شام سے مقابلہ کرنا پڑا اور صفین کی خونریز لڑائی ہوئی، مگر ابھی حضرت علی کا ارادہ اور کام مکمل نہیں ہوا تھا کہ مسجد کوفہ میں عین حالت سجدہ میں حضرت کے سر پر تلوار لگائی گئی، جس سے آپ نے شہادت پائی۔ حضرت علی کے بعد آپ کے بڑے فرزند امام حسن علیہ السلام نے کچھ شرائط کا پابند کرنے کے بعد حکومت شام سے صلح کر لی، مگر حکومت شام نے ان شرائط کی پابندی نہیں کی اور خفیہ طور پر زہر دلوا کر ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ اب پیغمبر کے خاندان میں اصول اسلام کے تحفظ کی پوری ذمہ داری حسین علیہ السلام پر تھی، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے نواسے
اور حضرت علی علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے۔ حکومت اسلام کے تخت پر ابو سفیان کا پوتا یزید ابن معاویہ بیٹھا، جو بڑا ہی شراب خوار اور بد کردار تھا اور ایسے اخلاقی جرائم کا مرتکب ہوتا تھا جن کا تذکرہ بھی تہذیب اور شائستگی کے خلاف ہے۔ اس کے باوجود اتنے دن کے مضبوط اموی اقتدار کی ہیبت سے عوام کو دم مارنے کی ہمت نہ تھی، اور وہ حکومت کے ظلم و ستم سے اتنا ڈر گئے تھے کہ خوف خدا کا احساس باقی نہ رہا تھا۔ مگر یزید جانتا تھا کہ حجاز کے ملک میں شہر مدینہ کے محلہ بنی ہاشم کے اندر ایک انسان ہے جو مجھ سے نہیں ڈرتا، صرف خدا سے ڈرتا ہے، اور وہ اصول اسلام کا حقیقی محافظ، رسول کا نواسہ ہے۔ وہ خاموش سہی، مگر کیا معلوم کس دن دنیا کی آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹ جائیں اور وہ سچائی کی طرف کھنچ جائے۔ اس بنا پر یزید کو فکر لاحق ہوئی کہ کسی نہ کسی طرح وہ حسین سے بیعت حاصل کر لے۔ چنانچہ اس نے مدینے کے حاکم ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان کو حکم بھیجا کہ حسین سے بیعت حاصل کرو اور اس معاملے میں کسی مراعات سے کام نہ لو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس پیغام کے معنی سمجھ لیے اور آپ اسے پہلے ہی سے سمجھے ہوئے تھے۔ اصولاً آپ کے لیے یزید کی بیعت کرنا غیر ممکن تھا۔ سر کا قلم ہونا بے شک آسان تھا، مگر حفاظت خود اختیاری کے فرض کو انجام دینے کے بعد، جو اسلامی شریعت کا ایک بنیادی حکم ہے، اس کے لیے حسین علیہ السلام نے ترک وطن کا فیصلہ کر لیا۔ آپ نے اپنے تمام متعلقین کو، جن میں عورتیں اور بچے بھی تھے، اپنے ساتھ لیا اور مکے میں جا کر پناہ لی۔ اس طرح آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کسی سے جنگ کرنا اور اپنی اور اپنے ساتھیوں کی زندگی کو معرض خطر میں نہیں ڈالنا نہیں چاہتے تھے، بشرطے کہ آپ کو بیعت یزید پر مجبور نہ کیا جاتا۔ مکہ عرب کے بین الاقوامی قانون اور پھر اسلام کی روح سے ایک ایسا امن کا مقام تھا جہاں کسی متنفس کے لیے خطرہ نہ ہونا چاہیے تھا، مگر فرزند رسول کو یہاں بھی اپنے قتل کا سامان دکھائی دیا آخر ایام حج میں، کہ جب تمام عالم اسلامی مکے کی طرف کھنچا چلا آ رہا تھا، حسین کو مکے سے رخصت ہونا پڑا اور آپ کوفے کی طرف روانہ ہوئے، جہاں کے لوگ آپ کو اصرار کے ساتھ بلا رہے تھے اور آپ سے مذہبی رہنمائی کے طالب تھے، اور آپ اپنے چچا بھائی مسلم ابن عقیل کو وہاں کے حالات کا مشاہدہ کرنے کے لیے بھیج بھی چکے تھے۔ مگر اس دوران میں کوفے کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ وہاں سنگدل حاکم عبید اللہ ابن زیاد کا اقتدار قائم ہو گیا اور مسلم ابن عقیل شہید کر ڈالے گئے۔ اس کے بعد کوفے جانے کا بظاہر کوئی موقع نہیں تھا، مگر مکے اور مدینے واپس جانے کا بھی امکان نہ تھا۔ ادھر کوفے سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے فوج بھیج دی گئی، جس نے آپ کو آگے بڑھنے یا واپس جانے سے روکا۔ مجبوراً آپ کربلا کی سرزمین پر اتر پڑے۔ دوسرے ہی دن سے یزید کا ٹڈی دل لشکر کربلا کے میدان میں آنا شروع ہو گیا۔ تمام راستے بند کر دیے گئے اور امام حسین کو گھیر کر یزید کی بیعت پر اصرار کیا جانے لگا۔ حضرت امام حسین کے ساتھ صرف آپ کے 17 عزیز، چند غلام اور 100-150 کے قریب وہ خاص دوست تھے جو کوفہ یا بعض دوسرے مقامات سے باوجود راستوں کے بند ہونے کے کسی نہ کسی طرح آپ تک پہنچ سکے تھے۔ 7ویں محرم سے آپ پر اور آپ کے تمام ساتھیوں، یہاں تک کہ چھوٹے بچوں پر پانی بند کر دیا گیا، مگر چونکہ امن پسندی حقیقی معنی میں آپ کا شعار زندگی تھا، لہذا اتمام حجت کے طور پر آپ نے یزیدی فوج کے افسر عمر ابن سعد کے سامنے ایسے شرائط پیش کیے جن سے معاملات روح و اصلاح ہو جائیں اور جنگ کی نوبت نہ آئے۔ آپ کا طریقہ کار اتنا سلجھا ہوا تھا کہ عمر ابن سعد کو بھی اس بات کا قائل ہونا پڑا کہ حسین صلح کے راستے پر گامزن ہیں۔ چنانچہ اس نے کوفے کے حاکم عبید اللہ ابن زیاد کے پاس اسی مضمون پر مشتمل ایک خط بھیجا، مگر ابن زیاد کو حکومت کا غرور اور سلطنت کا نشہ تھا۔
اس نے حسین کو پہچانا بھی نہ تھا کہ وہ مشکلات کا کہاں تک مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس نے آپ کی صلح پسندی کو کمزوری اور عاجزی کا نتیجہ خیال کرتے ہوئے عمر ابن سعد کو لکھ بھیجا کہ حسین غیر مشروط طریقے پر اطاعت کر لیں، جبھی ان کی جان بچ سکتی ہے۔ غیرت دار اور فرض شناس امام حسین کے لیے ایسا ممکن نہ تھا۔ 9 محرم کی شام کو اس بڑے لشکر نے آپ پر حملہ کر دیا، مگر آپ نے ایک شب کے لیے التوائے جنگ کی خواہش فرمائی جو بمشکل منظور کی گئی۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ آخری مرتبہ یہ پوری رات عبادت خدا میں بسر کر لیں۔ اس کے علاوہ دوست و دشمن دونوں کو جنگ کے قطعی طور پر طے ہو جانے کے بعد سوچنے کا موقع دے دیں۔ دشمنوں پر اتمام حجت ہو جائے اور ساتھیوں میں سے کوئی ساتھ چھوڑ کر جانا چاہتا ہو تو چلا جائے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے صاف طور پر بتا دیا کہ کل ہماری زندگی کا فیصلہ ہے، میں تم سے اپنی بیعت کی ذمہ داری ہٹا لیتا ہوں، تم اس رات کے پردے میں جدھر چاہو چلے جاؤ۔ مگر ان جانبازوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھانا نہیں چاہا اور یک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں گے۔ ان لوگوں نے جو کہا تھا وہی کر دکھایا۔ سامنے فوجوں کا سمندر لہریں مار رہا تھا، گرد و پیش ویرانی اور بربادی کے سوا کچھ اور نظر نہ آتا تھا۔ عزیزوں، بھائیوں، بھتیجوں اور اولاد کے خوبصورت چہرے امام کے سامنے تھے اور آپ کے ساتھ پردہ دار خواتین اور چھوٹے بچے بھی موجود تھے۔ دریا پر فوج کا پہرا بیٹھا ہوا تھا اور حسین اور ان کے ساتھیوں تک ایک قطرہ آب کے پہنچنے کی اجازت نہ تھی۔ بے زبان بچے پیاس کی شدت سے بے تاب نظر آ رہے تھے، مگر طاقت کی تمام نمائشیں اور ایذا رسانی کی تمام صورتیں امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو مجبور نہ کر سکیں کہ ایک فاسق و فاجر کو جائز حکمراں تسلیم کریں۔ 10ویں محرم کو صبح سے دوپہر کے بعد تک امام حسین کے جانباز ساتھی جو آپ سے خاندانی تعلق نہ رکھتے تھے برابر اپنی جان حسین اور آپ کے اصول کی خاطر قربان کرتے رہے۔ جب ان میں سے کوئی باقی نہ رہا تو عزیزوں کی نوبت آئی۔ اس موقع پر آپ کے لیے آسان ہوتا کہ آپ خود آگے بڑھ کر راہ حق میں اپنے سر کا ہدیہ پیش کر دیتے، مگر آپ کو اپنی قوت برداشت کا پورا امتحان دینا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد آپ کے عزیز آپ سے جدا ہونے لگے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو، جو شبیہ پیغمبر بھی تھے، مرنے کے لیے بھیجا۔ ماں خیمے میں تھیں اور باپ خیمے کے دروازے پر، اور ان کا چاند فوج مخالف کی گھٹا میں چھپا ہوا تھا۔ باپ نے دیکھا اور ماں نے سن لیا کہ علی اکبر تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مگر صبر و سکون میں فرق نہ آیا۔ اس کے بعد دوسرے عزیز بھی ایک ایک کر کے رخصت ہوئے اور راہ حق میں نثار ہو گئے۔ سب سے آخر میں آپ کے جانباز بھائی عباس ابن علی آپ سے رخصت ہوئے۔ یہ حسینی جماعت کے علمدار تھے جن کے قتل ہونے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، مگر ہمت شکستہ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آپ کے پاس کوئی سرمایہ حق کی بارگاہ میں نظر دینے کے لیے نہ تھا، مگر سب سے آخر میں آپ نے ایک ایسا معصوم ہدیہ پیش کر دیا جس پر کسی شریعت اور قانون کی روح سے مجرم ہونے کا الزام نہ آ سکتا تھا۔ وہ شیرخوار بچہ جو اپنی ماں کی گود میں پیاس سے سسکیاں لے رہا تھا، حسین نے اس کی حالت دیکھی اور دشمن کی فوج کے سامنے اپنے ہاتھوں پر لیا۔ یہ تھا حسین کا سب سے آخری فدیہ۔ انسانیت کے ہاتھ پیروں میں لرزہ پڑ گیا اور رحم و کرم کی دنیا میں اندھیرا چھا گیا جب اس دشمن فوج کے ایک سپاہی نے تیر چلہ کمان میں جوڑا اور بچے کی گردن کو نشانہ بنا لیا۔ حسین کا یہ آخری تحفہ بھی قبول ہو گیا۔ اب کیا تھا؟ بذات خود حضرت کو حق کی حمایت میں جہاد کا فرض انجام دینا تھا۔
اور اپنی جان کی قربانی پیش کرنا تھی، چنانچہ آپ نے اس شکستگی اور بے کسی کے عالم میں تلوار نیام سے نکالی، اور جتنا قانون اسلام کی روح سے آپ کو اپنا فریضہ محسوس ہوتا تھا اس حد تک انتہائی شدید مقابلہ کیا، وہ مقابلہ جو ایسے حالات میں عام انسانوں کی طاقت سے یقیناً بالاتر ہے، مگر کہاں ایک انسانی جسم اور کہاں فولادی تلواروں کا سیلاب۔ جسم زخموں سے چور ہو گیا، آپ گھوڑے سے زمین پر گرے، اور وہ مرحلہ جو آپ کے لیے پہلے ہی آسان تھا اب زیادہ آسان ہو گیا۔ آپ کا سر قلم کر کے نیزے پر بلند کیا گیا، شہیدوں کی لاشیں گھوڑوں سے پامال کی گئیں، مال و اسباب لوٹا گیا، خاندان رسالت کی مقدس خواتین کے سروں سے چادریں اتاری گئیں، خیموں میں آگ لگائی گئی، مردوں میں ایک بیمار و ناتواں علی ابن الحسین باقی رہ گئے تھے، جنہیں طوق و زنجیر پہنایا گیا، اور عرب کے شریف ترین خاندان کی غیرت مند بیویاں اسیر کر کے شہر بشہر پھرائی گئیں۔ یہ ہے دنیا تاریخ کا وہ بڑا حادثہ جو واقعہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یوں تو عالم کا ہر واقعہ اپنے محل وقوع کے اعتبار سے کسی خاص جگہ، کسی خاص قوم اور کسی خاص طبقے سے متعلق ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے واقعہ کربلا بھی عراق کی سرزمین، عرب کے ملک، ہاشم کی نسل اور مسلمانوں کی جماعت سے تعلق رکھتا تھا، مگر واقعات میں ہمہ گیری اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے ان خصوصیات اور ان نتائج کے لحاظ سے جو کل نوع انسانی سے وابستہ ہوں اور جن میں مذہب و ملت کی کوئی تفریق نہ ہو۔ اس حیثیت سے دیکھا جاتا ہے تو واقعہ کربلا متعدد وجوہ سے تمام نوع انسانی کے تعلق کا مرکز ہے۔ اول یہ کہ ظالم سے نفرت اور مظلوم کے ساتھ ہمدردی فطرت بشری میں داخل ہے۔ اگر کوئی قصہ ہمارے سامنے پیش ہو جس میں ایک طرف ظلم کا مظاہرہ ہو اور دوسری طرف مظلومیت، تو چاہے اس واقعے سے متعلق شخصیتوں سے ہم بالکل واقف نہ ہوں، تب بھی ظالم سے نفرت اور مظلوم کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو جائے گی، اور اس میں کسی مذہب اور خیال کا امتیاز نہ ہوگا۔ حضرت امام حسین پر جو مظالم کربلا میں واقع ہوئے ان کی مثال تاریخ عالم میں ناپید ہے۔ یوں تو اکثر انبیاء و مقربین ابنائے زمانہ کے ہاتھوں مظالم کا شکار ہوئے، بہت سے بے گناہ افراد قتل کیے گئے، بہتوں کا مال و اسباب لوٹا گیا اور بہت سے لوگ قید ہوئے، مگر بحیثیت مجموعی وہ تمام مصائب جن کا سامنا فرداً بہت سے اشخاص کو کرنا پڑا، حضرت امام حسین کی ذات میں اکٹھا ہو گئے، اور ان کے بوقت واحد جمع ہو جانے سے آپ کی ذات مظلومیت میں اپنی آپ مثال قرار پا گئی۔ لہذا جس قدر حضرت امام حسین کی مظلومیت کا درجہ بلند اور ظالم کے ظلم کا درجہ شدید ہے، اسی قدر وہ ہمدردی بھی کہ جو امام حسین کے ساتھ بحیثیت مظلوم ہونا چاہیے ہر دوسرے مظلوم سے زیادہ ہے، اور وہ نفرت بھی کہ جو آپ کے دشمنوں سے بحیثیت ظالم ہونا چاہیے تمام دنیا کے ستمگاروں کی بنسبت زیادہ ہے۔ دوسرے یہ کہ حضرت امام حسین کی مظلومیت بے بسی کی مظلومیت نہ تھی، جس طرح کسی شخص پر اکیلے جنگل میں ڈاکو حملہ کر دیں اور اس کے مال و اسباب کو لوٹ لیں یا اسے قتل کر ڈالیں، مظلوم یہ بھی ہے اور ہمدردی اس کے ساتھ بھی ہوگی، مگر یہ مظلومیت غیر اختیاری طور پر ہے، اس کے ساتھ کوئی عمل ایسا شریک نہیں ہے جو اخلاقی نقطۂ نظر سے قابل مدح ہو۔ حضرت امام حسین کی مظلومیت اس نوع کی نہیں ہے۔ آپ نے ایک مسلک کے حق کی حمایت اور ایک صحیح اصول کی حفاظت کے لیے ان تمام مصائب کو برداشت کیا، اس کا نام قربانی ہے۔ یوں تو قربانی کے بہت سے اقسام ہو سکتے ہیں، مگر سب سے بلند جان کی قربانی ہے،
اور اگر اس فرض کے عائد ہونے پر کوئی اس منزل میں ثابت قدم نظر آئے تو تمام افراد انسانی کے نزدیک زیادہ عزت و احترام کا مستحق ہوگا، اور جس قدر مقصد عزت دار اور شریف ہوگا اتنی ہی قربانی اہم اور قابل عزت سمجھی جائے گی۔ کربلا کی سرزمین پر حضرت حسین ابن علی نے جو قربانی پیش کی وہ انسانی تاریخ کا ایک بے مثال کارنامہ ہے۔ حق پرستی اور حق پروری کی بنیادیں متزلزل ہو رہی تھیں اور غلبہ و اقتدار انسانی آزادی کا سر کچل کر اپنی غلامی کا اقرار لے رہا تھا۔ اس نازک موقع پر حسین نے اپنے کو اور اپنے عزیزوں بلکہ بچوں تک کو میدان جہاد میں لا کر جبر و استبداد کا پردہ فاش کر دیا، اور ثبات و استقلال، صبر و ضبط، ایثار و قربانی، حق پروری اور راست کرداری کا بہت بلند نمونہ پیش کیا۔ اس لحاظ سے حضرت امام حسین کسی قوم اور مذہب سے مخصوص نہیں سمجھے جا سکتے۔ حسین کا تعلق تمام دنیا انسانیت سے ہے۔ آپ نے وہ کام کیا جس نے انسانیت کے مٹتے ہوئے نقوش کو پھر سے ابھار دیا اور دم توڑتی ہوئی انسانیت کو نئے سرے سے زندہ کر دیا۔ آپ نے دنیا انسانیت کو وہ پیغام دیا جو زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آپ نے دنیا کو سچائی اور راست بازی کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ کرایا اور اس موت کے معنی سمجھائے جس میں دوامی زندگی کی حقیقت مضمر ہے۔ اس لیے تمام اقوام عالم جو قربانی کی عزت کرتے ہیں مجبور ہیں کہ حضرت امام حسین کو انتہائی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھیں۔ تیسرے یہ کہ حضرت امام حسین کا مقصد اپنی قربانی سے کوئی ایسا امر نہ تھا جو مختلف مذاہب کے نقطۂ نظر سے محل اختلاف ہو۔ انسانی اوصاف و اخلاق کی یہ منزل وہ ہے جہاں تمام مذاہب متفق ہو جاتے ہیں۔ انسانی اوصاف و اخلاق کی ایک منزل وہ ہے جہاں تمام مذاہب متفق ہو جاتے ہیں۔ تمام مذاہب کی اصل اساس جس پر ان کی عمارت بلند کی گئی ہے اخلاق انسانی کو نقطۂ ارتقاء تک پہنچانا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ زمانے کے اختلاف سے کچھ احکام میں عمدن تبدیلیاں کی گئی ہوں اور بعض مذاہب کے اصول میں بعد کے آنے والی نسلوں کی ناسمجھی سے کچھ زیادتی یا کمی ہوئی ہو، مگر اصلی محور سب کا تہذیب اخلاق اور تکمیل بشریت ہے۔ حضرت امام حسین کا مقصد یہی نقطۂ مشترک تھا، یعنی اگر حضرت امام حسین کا مقابلہ کسی دوسرے دین و ملت کے افراد سے ہوا ہوتا، یعنی کوئی غیر مسلم جماعت آپ کے سامنے ہوتی، تو چاہے آپ کی قربانی کتنی ہی حقانیت پر مبنی ہوتی اور آپ کو کتنے ہی ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا ہوتا، مگر وہ مذہبی جماعت جس کے مقابلے میں آپ تھے اور جس کے ہاتھوں آپ کو یہ مظالم برداشت کرنا پڑے تھے، کسی حد تک آپ کے نام اور آپ کے کام سے بنائے مخاصمت ضرور محسوس کرتی اور واقعہ کربلا کے ساتھ ہمدردی میں عمومیت پیدا نہ ہوتی۔ لیکن حضرت امام حسین کی قربانی رسمی طور پر کسی ایک مذہب کو مٹانے اور دوسرے مذہب کو قائم کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ ایک ہی مذہب کے لوگوں میں برائیوں کو مٹانے اور اچھائیوں کے قائم کرنے کے لیے عمل میں لائی گئی تھی۔ اور چونکہ برائی اور اچھائی کے متعلق اصولی حیثیت سے مذاہب میں کوئی اختلاف پایا نہیں جاتا، یعنی ہر مذہب کے نزدیک برائیاں مٹانے کے قابل اور اچھائیاں قائم کرنے کی مستحق ہیں، اس لیے ہر مذہب کے لوگوں کو حسین کے مقصد سے اتفاق ہوگا اور وہ آپ کی قربانی کو عزت و احترام کا مستحق سمجھیں گے۔ چوتھے، حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے واقعہ کربلا کے دوران میں مختلف اخلاق و اوصاف کاملہ کی جو مثالیں پیش کی ہیں وہ عام خلائق کے لیے ایک دائمی درس عمل کی حیثیت رکھتی ہیں، جس سے
جس سے تمام افراد بشر یکساں طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انہی تمام وجوہ کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا نے واقعہ کربلا کے ساتھ اپنے باہمی تفرقے اور جذبات کی کشمکش کے باوجود یگانگی کا برتاؤ کیا، اور اقوام عالم نے یکساں طور پر اس کی اہمیت کا اعتراف و اقرار کیا، اور صدیاں گزرنے کے ساتھ ان کی دلچسپی اس اہم حادثے سے نہ صرف قائم رہی بلکہ مختلف اوقات میں اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ اگر کوئی سیاح محرم کے زمانے میں شرق و غرب عالم کی سیاحت کرے اور ہر مرتبہ محرم کے پہلے 10 دن ایک نئے خطۂ زمین پر گزارے، تو وہ دیکھ لے گا کہ ہر جگہ اپنے اپنے معیار زندگی اور طرز معاشرت کے اعتبار سے کسی نہ کسی طرح کربلا کے شہید کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سالانہ یادگار جو عزاداری کے مختلف مراسم کی شکل میں منائی جاتی ہے، کربلا کے واقعے کے بعد پہلی ہی صدی میں مسلمانوں نے قائم کر لی تھی، اور اس کے حلقہ اشاعت میں برابر اضافہ ہی ہوتا رہا۔ حالانکہ انسان فطرتاً خوشی کو پسند کرتا ہے اور رنج و غم سے بھاگتا ہے، اس لیے اگر حوادث زمانہ کے ماتحت غم کے اسباب پیدا بھی ہوتے ہیں تو ان کو بھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام عالم میں جتنے تہوار ہیں وہ سب خوشی کی یادگار ہیں، غم کی یادگاریں کبھی قائم نہیں کی گئیں۔ یہ صرف حسین مظلوم کی شہادت ہے جس کی یادگار غم کی صورت میں 100 سال سے برابر قائم ہے۔ ظاہر ہے کہ فطرت انسانی کسی بار کو عرصے تک برداشت نہیں کر سکتی۔ اس غم کی یادگار کا اس طرح برقرار رہنا اس کی دلیل ہے کہ واقعہ کربلا کی یاد میں انسانی زندگی کے لیے نفع بخش عناصر مضمر ہیں۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمیشہ حال کا نقش ماضی کو فراموش بنا کر اس کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف واقعہ کربلا کی یادگار کا اس شدت کے ساتھ قائم رہنا کہ حال کا کوئی واقعہ اس پر اثر انداز نہ ہو سکے، یہ ماننے پر مجبور کرتا ہے کہ تاریخ عالم اس کے بعد سے اس وقت تک کوئی نظیر اس کی پیش نہیں کر سکی۔ باوجود کہ واقعہ کربلا کے بعد کتنے ہی انقلاب ہوئے، تمدن نے کتنی ہی کروٹیں بدلیں، معیار اخلاق میں کتنی ہی تغیرات ہوئے، مگر حسینی قربانی کی یاد مسلسل 1300 برس سے یکساں عزت و احترام کے ساتھ قائم ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کتاب لکھی گئی تھی، اب 1400 سال۔ ماننا پڑے گا کہ وہ قربانی ایسے مشترک انسانی اصول کی حفاظت کے لیے کی گئی ہے کہ جب تک دنیا میں انسانیت قائم ہے اس اصول کی بھی قدر و منزلت ہے، اور اس یادگار قربانی کی یاد بھی برقرار ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ جتنا کوئی موضوع اہم ہوگا اور تاریخی حیثیت سے جس قدر کسی واقعے میں ندرت اور اہمیت زیادہ ہوگی، اسی قدر اہل فکر و قلم طبع آزمائی زیادہ کریں گے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کربلا کے واقعے سے بڑھ کر کسی واقعے سے متعلق نظم و نثر کا ذخیرہ فراہم نہیں ہوا۔ کربلا کی زمین پر ابھی خون شہیداں کی تری خشک نہ ہونے پائی تھی کہ شاعروں کی زبان سے اس واقعے کے متعلق اشعار تراوش کرنے لگے، اور نثر میں ان خطبوں سے قطع نظر کرتے ہوئے جو اہل بیت حسین کی زبان یا دوسرے مقررین کے ذہن سے ہنگامی حالات کے ماتحت نکلے ہیں، خصوصاً ان اقدامات کے ذیل میں جو امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے سلیمان ابن سرد خزاعی اور پھر مختار کی جانب سے ہوئے تھے، جن کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کو واقعہ کربلا کی اہمیت سے متاثر کرایا جائے۔ مستقل طور سے اس واقعے پر تصانیف کی ابتدا پہلی صدی ہجری کے اواخر سے ہوئی، اور اس کے بعد برابر مورخین واقعہ کربلا پر مقاتل لکھتے رہے اور تصانیف کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور یہ واقعہ ہے کہ دنیا کے کسی دوسرے موضوع پر اتنا نہیں لکھا
اور کہا گیا ہے جتنا واقعہ کربلا کے متعلق لکھا اور کہا جا چکا ہے، پھر بھی موضوع تشنا ہے اور بہت کچھ سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت باقی ہے۔ اس کے علاوہ اب تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا انداز بیان زیادہ تر مذہبی معتقدات سے وابستگی رکھنے والے افراد کے مذاق کے مطابق ہے، جس سے اکثر غیر مذاہب کے افراد اجنبیت محسوس کرتے ہیں۔ کوئی ناواقف اور اجنبی شخص اگر واقعی کربلا اور امام حسین کی شخصیت کو عالم اسباب کی تاریخی رفتار اور اس کے نتائج اور ان کے ضروری تفصیلات کے ساتھ جاننا چاہے تو اس کی تشنگی دور کرنے کے لیے کوئی ایک کتاب ایسی جامع نہیں ہے جس کا پتہ دیا جا سکے۔ زیر نظر کتاب اس ضرورت کو سامنے رکھ کر لکھی جا رہی ہے، اور اس موقع پر جبکہ دنیا انسانیت کے اس عظیم واقعے کو پورے 1300 برس ہو گئے ہیں، اور ہر مذہب و ملت کے افراد نے متفق ہو کر حسین ابن علی کی 1300 سالہ یادگار قائم کی ہے۔ یہ کتاب اس صدی کی یادگار کے طور پر حق، انصاف اور سچائی کی بارگاہ میں، حریت، مساوات اور ایثار کی بارگاہ میں، انسانی دل، دماغ اور ضمیر کی بارگاہ میں، انسانی جذبات، احساسات اور شریفانہ خیالات کی بارگاہ میں، انسانی وقار، عزت اور افتخار کی بارگاہ میں، انسانی فکر، نظر اور کردار کی بارگاہ میں، اور ان سب کے ذریعے سے ان کے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ حسین ابن علی کا کارنامہ جاوید کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ تو الفاظ کی محدود دنیا کے بس سے باہر ہے، لیکن اگر اس پوری کتاب میں ایک جملہ بھی اس ایثار و قربانی کی تصویر کا کوئی رخ آنکھوں کے سامنے لا سکے تو یہی اس خدمت کا پورا ماحصل ہوگا۔ والسلام علیکم۔ مؤلفہ آیت اللہ العظمیٰ سید العلماء سید علی نقی النقوی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔